اب دیکھ لو مسلمانوں، خواجہ غریب نواز کی حقیقت کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز وہ ہے فقیر جس کے مرشد نے دین اسلام کو چھوڑ کے ہندو دھرم اختیار کر لیا، اس کے باوجود معین الدین چشتی نے اپنے مرشد کو نہیں چھوڑا۔ تو معین الدین چشتی کا عمل بتا رہا ہے دین سے زیادہ اہم مرشد کی اتباع ہے۔ مرشد کی بدگمانی سے کیا مراد ہے؟ کس طرح کی بدگمانیوں سے مرشد ناراض ہو جاتے ہیں؟ جیسے مثال دیتا ہوں میں کہ اب ہمارے بارے میں، سرکار کے بارے میں بہت منفی پروپیگنڈا پھیلایا ہوا ہے مولویوں نے اور فرقہ پسند عناصر نے، تو وہ آپ کو فیک ویڈیوز بھیج دیں گے ہماری، جس میں دکھایا جائے گا میں بول رہا ہوں، گالیاں دے رہا ہوں، اور گالی عام نہیں، کعبے کو گالی دے رہا ہوں، اس طرح کی چیزیں دکھائیں گے، اس میں رد و بدل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ہمارے بارے میں بدگمان کرنے کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنا کے پھیلا دیتے ہیں۔ اب تو ایسا سافٹ ویئر آ چکا ہے کہ اس سافٹ ویئر میں ایک جگہ اوباما کی تصویر ہوگی، آپ ریکارڈ کریں 1 منٹ کی آڈیو اور پھر اوباما کی ٹک لگا دیں، جو آپ نے کہا ہے اب وہ اوباما کی زبان میں سن لیں۔ تو بدگمانی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جب رہبر کے بارے میں آپ کو غلط بات پتہ چلے، منفی پروپیگنڈے کا شکار ہوں، اور پھر دل میں یہ گمان آ جائے کہ ہاں یار یہ تو غلط ہیں، صحیح نہیں ہے، میں تو توبہ طائب ہوتا ہوں، تو بس یہ بدگمانی آ گئی نا، ایمان کٹ گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن بابا فرید نے کہا ہے کہ سوچ کے یار بنائی بندیا، یار بنا کے پھر نہ سوچی سولی تے چڑھ جائیں۔ ایک دفعہ کسی کو اپنا رہبر رہنما بنانے سے پہلے اس کو آزما لو۔ آزما کیسے لو؟ آزمائش یہ ہے کہ پتہ چلا لو کہ وہ اللہ والا ہے بھی یا نہیں، اللہ سے اس کی تار جڑی ہے یا نہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سے تار جڑی ہے کہ نہیں؟ اس کا پتہ تب چلے گا جب اس کی نظر سے تیرے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں۔ جس کی نظروں سے تیرا دل اللہ اللہ میں لگ گیا، اس کا اللہ سے کنیکشن ہے، تبھی تیرے دل کو اللہ اللہ میں لگایا نا۔ اور جب تجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ اللہ والا ہے، اس کے بعد پھر سوچنا نہیں ہے، جو بھی وہ کہے کان بند کر کے، آنکھ بند کر کے من و عن اس پر عمل کرنا۔ تو میں نے پوچھا سرکار، اگر مرشد مرید کو کہہ دے کہ شراب کی بوتل لاؤ، اس کو تو شریعت نے حرام کہا ہے، تو مرشد اگر ایسا کہے تو پھر کیا کریں؟ پھر شراب کی بوتل مرشد منگائے تو نہیں لائے نا؟ فرمایا نہیں، تم نے اس کو آزما لیا ہے، وہ اللہ والا ہے، ہاں اللہ والا تو ہے، بس۔ پھر اگر وہ کہے شراب کی بوتل لاؤ، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اپنے آپ کو کہنا کہ کوئی حکمت ہوگی، میں لے کے جاؤں گا۔ اور جب تو اٹھا کے لے کے چلا جائے گا تو مرشد کہے گا اس کو پھینک، میں تجھے آزما رہا تھا۔ اس طرح کی آزمائش میں پورا اترنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر مرشد شراب کی بوتل منگائے اور تو کہ لے جی مرشد کا تو جو ہے میٹر گھوم گیا ہے، یہ تو لٹو ہو گیا، بھاگو، تو ہاں ایمان ختم ہو گیا۔ ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ مرشد تجھے آزمانے کے لیے خود اپنے خلاف تیرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تیرے سامنے ایسی حرکتیں کرے گا تاکہ دیکھے کہ تیرا ایمان، یقین کتنا مضبوط ہے۔ تو پھر کام والی چیز کیا ہے؟ کام والی 2 چیزیں ہیں، ایک تیری سوچ اور دوسرا مرشد کی نظر۔ سوچ کیا؟ مرشد جانے، مرشد کا کام جانے، مجھے تو ان سے ہدایت ملی ہے، جو مرضیہ کریں، مجھے کیا۔ تو یہ سوچ، ادھر مرشد سے نور کی نظر ڈال دے گا اور تجھے کامیاب کر دے گا۔ تو اگر کہے کہ میرے اپنی سوچ کے بلبوتے پر میں کامیاب ہو جاؤں گا مرشد کی نظر کے بغیر، تو یہ سوچ 1-2 دن میں چلی جائے گی، پھر گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سوچ کے ساتھ اگر مرشد کی نظر بھی ہو جائے تو یہ سوچ تیرے دل میں پختہ ہو جائے گی کہ مرشد نے جو بھی کہا ہے وہی حق ہے۔
پہلے کے دور میں مرشدوں نے جس طرح اپنے لوگوں کی آزمائش کی وہ تو بڑی خطرناک تھی، بہت ہی زیادہ خطرناک۔ میں نے جب یہ واقعہ سنا تو میں تو رو پڑا۔ کہنے کی حد تک تو بڑی آسان بات ہے، سننے کی حد تک اس سے بھی زیادہ آسان ہے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ ماجرا ہوتا ہے تو ان لوگوں کا ایمان اور یقین کتنا مضبوط ہونا چاہیے یہ جاننا ضروری ہے۔ سلطان باہو نے کہا، عاشق ہومی تے عشق کمامی، دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں۔ اگر تو عشق کے راستے پہ چل رہا ہے تو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرنا، صرف عشق کو کمانا ہے، وہی تیری منزل اور وہی تجھے مطلوب ہے، اور دل پہاڑوں جیسا بلند رکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے نہ لگ جانا۔ جب یہ واقعہ میں نے سنا تو سن کے میں بہت رویا اور میں نے دعا کی، سرکار اگر مجھ پر جب یہ گھڑی آئے تو آپ اپنی نظر کرم مجھ پہ فرمانا، جیسا آپ مجھے چاہتے ہیں ویسا بنا دینا، اور اگر ایسا نہیں بن سکتا میں تو مجھے مار دینا۔ واقعہ کیا تھا؟ ایک ولی کامل تھا، اس کے کوئی مرید تھے 20-25، بڑے عرصے سے ان کی تربیت ہو رہی تھی، اب وقت آ گیا تھا نوازنے کا، تو اب کس کو نوازیں؟ ہمارا سلسلہ تو دوسرا ہے نا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ہے، یہاں تو سب کو نوازا جا رہا ہے کیونکہ آخری وقت ہے۔ یہ میں پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہوں جب چھوٹے چھوٹے گلی محلے کے ولی ہوتے تھے، اب 20-25 مرید ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے علاقے کے ولی تھے وہ، تو اب انہی میں سے انہوں نے چننا ہے، تو اب وہ جو 20-25 مرید تھے اب ان میں سے ایک چننا تھا۔ اب چننے کے لیے جو انہوں نے راستہ اختیار کیا وہ راستہ بڑا خطرناک۔ اچھا، سرکار گوھر شاہی تو امام مہدی علیہ السلام ہے، اور احادیث میں آیا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ فیض ہوگا وہ علی منہاج النبوہ ہوگا۔ علی منہاج النبوہ سے مراد کیا ہے؟ کہ جس طرح حضور نے سخت پابندی کی شریعت کی اپنے ہر عمل میں، اسی طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل میں بھی شریعت کی سخت پابندی ہوگی۔ ان کا کوئی لفظ غیر شرعی نہیں ہوگا، ان کا کوئی عمل غیر شرعی نہیں ہوگا۔ یہ ہے طریق علی منہاج النبوہ۔ جس طرح سرکار نے فرمایا کہ کسی نے دل کی دھڑکنوں کو ابھارنے کے لیے ناچنا گانا کیا، کسی نے دھمال کرایا، لیکن یہ تمام چیزیں معیوب سمجھی جاتی ہیں شریعت میں، تو ہم یہ چیزیں اختیار نہیں کرتے۔ ایک اور طریقہ ہے کہ کچھ لوگ دائرہ بنا کے بیٹھ کے ذکر جہر کرتے ہیں، اس سے بھی دل کی دھڑکنیں ابھر جاتی ہیں نا۔ تو سرکار نے ہمیشہ وہ طریقہ مبارک اختیار فرمایا ہے جو طریق علی منہاج النبوہ ہے۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ جس کے اوپر شریعت کی ناک اور بھویں چڑھیں۔ لیکن جو اولیاء گزرے ہیں جن کا کوئی مقام اور مرتبہ، ظاہر ہے امام مہدی جیسا مقام تو کسی کا بھی نہیں تھا، ایک ہی ہے امام مہدی۔ تو بہت سے اولیاء ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو براہ راست دین کے اوپر سند نہیں ہے۔ امام مہدی تو دین پر سند ہے، امام مہدی کا ہر عمل امت کے لیے سنت بن جائے گا، کیونکہ حدیثوں میں روایتوں میں آیا ہے کہ ان کا جب ظہور ہوگا تو وہ امر جدید کے ساتھ آئیں گے، کتاب جدید کے ساتھ آئیں گے، قضاء جدید کے ساتھ آئیں گے، اور سنت جدید کے ساتھ آئیں گے۔ لہذا امام مہدی کا کوئی عمل ایسا نہیں جو غیر شرعی ہو۔ لیکن ایسے فقیر گزرے ہیں کہ جو شریعت پر سند نہیں تھے، دین پر سند نہیں تھے، تو انہوں نے کچھ ایسے غیر معروف اور غیر مقبول طریقہ ہائے روحانیت استعمال کی ہے جو کہ معیوب سمجھے جاتے ہیں، لیکن تھے وہ حق۔ تو اسی طرح کا ایک یہ ولی تھا، لیکن پھر بھی مرشد کی مرضی ہے۔ مجھے ابھی یاد آ گیا کہ جب سرکار نے غیبت سے چند دن پہلے مجھے کہا کہ ہم تمہاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں، اور شکر کرو عزت دار اور اچھی جگہ تمہاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں، ورنہ رابعہ بصری کے مرشد نے کوٹھے پہ بٹھا دیا تھا۔ یہ خدا کی قسم سرکار نے لفظ اس وقت ادا فرمائے کہ شکر کرو۔
رابعہ بصری کے مرشد نے تو کوٹھے پہ بٹھا دیا تھا ان کو، تو عزت دار جگہ پہ بٹھا رہے ہیں۔ تو اب وہ جو ولی تھا، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن بہت سارے موضوع بھی کور ہو رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں ولیوں کی کہ وہ آج ہم کو جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ ہم تصوف کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ بے احتیاطی وہ ولی کر گئے، جواب ہم کو دینا پڑتا ہے کیونکہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، ولیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب یہ جو انجینئر مرزا علی ہے، یہ ولیوں کے اتنے خلاف کیوں بکواس کرتا ہے کہ اس کو ایک دو ولیوں کے اقوال مل گئے، جیسے کچھ چشتیہ خاندان کے لوگ، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا کوئی مرید پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اسی طرح ابو بکر شبلی نے ایک بندے کو بھگانے کے لیے حکمت کے تحت یہ کہہ دیا کہ چلو پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اور تو اور مولانا اشرف علی تھانوی کے مریدوں نے بھی اسی طرح کے کلمے پڑھے۔ ان چیزوں کی وجہ سے وہ جو کتابی کیڑے بنے ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے مقتدر اولیاء کاملین اور واصلین کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تم میں اور قادیانیوں میں کیا فرق ہے، انہوں نے بھی کلمہ تبدیل کیا، تم نے بھی کلمہ تبدیل کر لیا۔ اچھا، اب یہ جن اولیاء نے اس طرح کی باتیں کری ہیں، یہ دوسرے علم والے تھے، ان کا ماننا یہ تھا کہ انما الاعمال بالنیات، ہم نے کوئی کلمے میں تحریف نہیں کی، ہماری نیت ان کو آزمانے کی تھی۔ ہم نے پوچھا نا ابو بکر شبلی سے کہ یار یہ تم نے کیا کہا، وہ تو بھگانے کے لیے کہہ دیا میں نے۔ اچھا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر اللہ رسول کی طرف سے تو کوئی فتویٰ آیا نہیں، نہ اللہ رسول نے کہا کہ بھائی تو یہ کیا بول گیا، اور جنہوں نے سنا مولویوں نے، انہوں نے ٹھوک دیا۔ اب ان کو کون سمجھائے جو ولیوں کی کتابیں کھول کھول کے ان کی حکمت والی باتوں پر فتوے لگا رہے ہیں اور سارے ولیوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میرا صرف ان سے یہ کہنا تھا کہ اگر تم تھوڑی سی احتیاط کر لیتے تو یہ تصوف بدنام نہ ہوتا، کہ نہیں کیا احتیاط۔ اور پھر لکھنے والوں نے کتابوں میں بھی لکھ دیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چشتیہ خاندان کے جو سلسلہ چشتیہ ہے، اس کے بہت سے لوگ جو ہے نا یہ پڑھتے لا الہ الا اللہ چشتی رسول، حالانکہ اس میں کوئی حکمت تھی، مطلب نہیں تھا یہ۔ لیکن یہ ایکسپلینیشن کون تسلیم کرے گا؟ جن کے دل میں بغض ہے وہ تو کبھی نہیں کریں گے، جن کو ولیوں کی جو ہے بے عزتی کرنی ہے وہ اس ایکسپلینیشن کو کہاں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ قطعی نہیں۔ اور مسلمان ایسے کہیں سے پتہ چل جائے ارے جی وہ تو اپنے مرشد کے کلمے میں انہوں نے نام لگا لیا ہے، وہ تو پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور مرشد سے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی یہ بات چل رہی ہے۔ اس طرح بدگمانیاں پھیل جاتی ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں لوگ۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی کلمے میں تحریف کرے گا، محمد رسول اللہ ہٹا کے اپنے مرشد کا نام لگائے گا، تو یہ تو واقعی کفر ہے۔ تو ہم تو بالکل سچی کھری کھری بات بولتے ہیں کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سے محمد رسول اللہ ہٹا دے، اپنے مرشد کا نام لگا کے کلمہ پڑھے، کفر ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے بھائی میرے مرشد کا نام تو حافظ فرید ہے، لا الہ الا اللہ حافظ فرید رسول اللہ، یہ کفر ہو گیا۔ بس دنیا میں تمہاری ڈیوٹی لگی ہے، تمہارے دل اور اس کی نیت کو کون دیکھے گا؟ وہ تو تمہارے لفظوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کچھ اولیاء کرام جو ہے وہ بڑے ہی لاپرواہ یعنی واقع ہوئے ہیں۔ اب دیکھو کتنی لمبی تمہید ہو گئی میں نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے۔ اب اس مرشد نے کیا کرنا تھا؟ ایک بندے پہ زکوٰۃ اتارنی تھی 25 مریدوں میں سے۔ اب وہ کرے کیا؟ روحانیت کا امتحان لیتا تو سب پاس ہو جاتے، اس نے امتحان ہی ایسا لیا کہ جس میں کوئی پاس ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے جس پر نظر ہو۔ کیا کہا اس مرشد نے؟ اتنی بڑی تمہید میں نے باندھ دی ہے نا، تو اسی لیے باندھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کچھ ولیوں کا یہ پالیسی اور میٹر تھا۔ اس طرح کی باتیں حقیقت نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو آزمایا اپنے مریدوں کا امتحان لینے کے لیے۔ تو اب 25 مریدوں کو جمع کر کے وہ جو مرشد تھے انہوں نے کہا کہ بھائی بات سنو، آج تو گدھی سے شوق فرمانے کو جی چاہ رہا ہے،
گدی لے آؤ. اور مریدوں نے سنا کہا استغفر اللہ من ذالک استغفر اللہ. سارے مرید وہ کہنے لگے مرشد کو کیا ہو گیا؟ یہ کہہ رہے ہیں گدی سے شوق فرمائیں گے. ظاہر ہے سب بھاگ گئے استغفر اللہ کہہ کے, ایک رہ گیا. تو مرشد نے کہا تو نہیں کوئی بھاگا, تو بھاگ جا چل. کہنے لگا نہیں آپ حق پر ہو, جو آپ کہو گے میں کروں. تو کہا ٹھیک ہے تو لا جا کھوتی لے کے آ. اور وہ چلا گیا, وہ کھوتی لے کے آ گیا. اچھا اب وہ لے تو آیا, اس کے بعد مرشد کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ بس ایک میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ کھوتی شریف سے جب شوق فرمائیں گے تو اس وقت میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھوں اور میرے دل میں بدگمانی آ جائے. تو مرشد نے کہا کہ چلو پٹی باندھ دیتے ہیں. وہ پٹی باندھ دی اور اس کو بٹھا دیا. اب وہ بیٹھ گیا اور مرشد نے کھوتی کو کھوٹا اس کا کھول کے اس کو بھگا دیا. اب وہ مرید کیا کرے, کبھی یوں کان لگائے کبھی یوں, آنکھوں پہ تو پٹی بندھی ہوئی ہے. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ میں آنکھیں کھول لوں؟ مرشد خاموش. آنکھیں کھول لوں؟ آپ نے شوق فرما لیا, آنکھیں کھول لوں؟ آپ نے اس کو کہا کہ کھڑا ہو جا. تجھے آواز نہیں آئی؟ حالانکہ مرشد نے تو کھوتی کو چھوڑ دیا تھا, وہ تو امتحان لے رہے تھے. کہتے نہیں مجھے کوئی آواز نہیں آئی, کھوتی کے ہنانے کی آواز نہیں آئی. اب وہ بیان کر رہا ہے, اب ٹیسٹ کر رہا ہے مرشد اس کو کہ اب بیان کروں تاکہ اب اس کا ایمان ہلے ذرا. تجھے آواز ذرا سی بھی نہیں آئی, اس کے گدھی کی آواز بھی نہیں آئی؟ نہیں کوئی آواز نہیں. تو پھر اس کو سینے سے لگایا اور کہا کہ ہم تو تیرا امتحان لے رہے تھے. پٹی کھول دی اور سینے سے سینے لگایا اور اس کو ولایت اتار دی. اسی طرح چشتیہ خاندان میں عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ عثمان ہارونی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ ایک دن کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں بھائی میرے مریدو, میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ہندو دھرم اڈاپٹ کر رہا ہوں, اسلام چھوڑ رہا ہوں. گاڑی واڑی کاٹ کے تلک لگا کے لنگوٹ باندھ کے مرشد تیار. شکر ہے آج کے دور میں ایسا کوئی مرشد بن کے نہیں آیا, ورنہ بڑے چماٹ پڑتے. نہیں آج کے دور کی بات ہو رہی ہے. تو جناب مرید تو پریشان ہو گئے سارے, کہنے لگے یار یہ دیکھو گمراہ ہو گیا, یہ تو ہندو ہو گیا یار, یہ تو گمراہ ہو گیا. سارے بھاگ گئے. اچھا ایک بات بتاؤں میں یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ ہمارے یہاں پر بھی بہت سارے درویش بیٹھے ہیں نا, کسی کی بھی پھرک نہیں گھوم سکتی ہے. یہ اس طرح کے جو لوگ کام کرتے ہیں نا, اولیاء کرام اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں, یہ اللہ کے حکم پر کرتے ہیں. زمانے کو تھوڑی بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا ایسا کرو. اپنی طرف سے کہیں تو الٹے لٹک جائیں نا. ان میں اتنی جرت کہاں کہ اپنے بلبوتے پر کہیں, اللہ کے حکم پر ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے تو پھر بھائی یوم محشر میں چلو ایسے ولی کا امتحان, یعنی سوال جواب کرو. کیا سوال کرو گے؟ کون کرے گا سوال جواب؟ اللہ سے تو اللہ تو پوچھنے سے رہا یوم محشر میں عثمان ہارونی سے کہ تو نے ہندو دھرم کیوں اختیار کیا اسلام چھوڑ کے, کیونکہ اس نے خود تو کہا تھا اس کو, تو اس لیے بے پرواہ ہوتے ہیں. اچھا اب سارے مرید بھاگ گئے, ایک مرید رہ گیا, معین الدین چشتی. اب دیکھ لو مسلمانوں, خواجہ غریب نواز کی حقیقت کیا ہے. خواجہ غریب نواز وہ ہے فقیر جس کے مرشد نے دین اسلام کو چھوڑ کے ہندو دھرم اختیار کر لیا, اس کے باوجود معین الدین چشتی نے اپنے مرشد کو نہیں چھوڑا. تو معین الدین چشتی کا عمل بتا رہا ہے دین سے زیادہ اہم مرشد کی اتباع ہے. دین سے زیادہ اہم. اب وہ بیٹھ گیا جا کے مندر میں, عثمان ہارونی مندر میں جا کے بیٹھ. اب جو بھی مندر میں آئے پوجا پاٹ کے لیے اور پھر وہ دعائیں کرے, اے بھگوان مجھے یہ دے دے, اے بھگوان مجھے وہ دے دے. اب اللہ کس کی سنتا ہے؟ لوگ روز ہر جمعرات کو آتے, کسی کا کچھ نہیں ہوتا, یہ بلانے لگے, ہاں تو ادھر آ بھائی میرے پاس آ تو,
بھگوان کو چھوڑ، مجھ سے بول کیا چاہیے؟ کہتے جی میرا یہ نہیں ہوتا، چلو لوگوں کے کام ہونا شروع ہو گئے۔ اب لوگ تو لالچی کتے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ بھائی بھگوان نہیں سن رہا ہے تو چلو یہ عثمان ہارونی کی بات مان لیتے، تو لوگوں کا بتوں سے ہٹ کے ان پہ ایمان قائم ہو گیا۔ 3 سال مندر میں بیٹھے رہے، 3 سال، اور لاکھوں لوگ آخر میں کیا کیا انہوں نے؟ ہاں بھائی مجھے مانتے ہو تم سب؟ ہاں جی بالکل مانتے۔ جو میں کہوں گا وہ کرو گے؟ ہاں جی جو آپ کہیں گے وہ کہیں گے۔ میں کہوں کنویں میں چھلانگ لگا دو گے؟ بالکل لگا دیں۔ اچھا ٹھہر جاؤ، بھی نہیں لگانا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کو مسلمان کر۔ یہ اللہ کی طرف سے۔ سرکار گوھر شاہی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ گوھر شاہی وہ واحد شخصیت ہیں جن کو ہر دین ہر دھرم والے نے اپنی عبادت گاہوں میں بلایا۔ تو ایک صحافی نے سرکار سے پوچھا میرے سامنے کہ جی آپ سے پہلے خواجہ غریب نواز کے مرشد وہ بھی مندر میں جا کے بیٹھے تھے، تو آپ پہلی شخصیت کیسے ہوئے؟ سرکار نے فرمایا کہ تم کو پورا واقعہ نہیں پتا، مندر میں جا کے ہندو کے بھیس میں بیٹھے تھے، میں تو اپنے گیٹ اپ میں ہر جگہ جاتا ہوں، تو مجھے تو ہر جگہ جانا ہے۔ میں مندر جاتا ہوں تو ایک مسلم صوفی کی حیثیت میں، گردوارے جاتا ہوں تو مسلم صوفی کی حیثیت میں، جو تقریر میں مسجد میں کرتا ہوں وہی باتیں میں مندر میں جا کے بولتا ہوں، وہی باتیں گردوارے میں جا کے بولتا ہوں میں، اس لیے میں واحد شخصیت ہوں۔ مسلمان ہو کے جا کے بیٹھ کے دکھاتا ہوں، مسلمان بن کے جا کے مندر میں بیٹھ کے دکھاؤ اور لوگوں کو بلاؤ چلو بھگوان کو چھوڑ میرے پاس آ، پھر کون آئے گا تیرے پاس؟ جوتے مار کے بھگا دیتے۔ تو بہت سے اولیاء اکرام نے اس طرح کے یعنی حکمت والے اقدام اٹھائے، تو مریدوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بدگمان ہو کے مرشد کے عمل سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کی اور ہماری یا خوش قسمتی کہہ لیں یا کمزوری کہہ لیں کہ ہمارے جو رہبر ہیں، ہمارے جو آقا ہیں، ہمارے جو مولا ہیں، ہمارے جو مرشد ہیں، انہوں نے تو کبھی کوئی غیر شرعی لفظ نہیں بولا، غیر شرعی کام نہیں کیا، غیر شرعی طریقہ اختیار نہیں کیا۔ ہمیں تو ہر جگہ سے کسی امتحان کا سامنا ہی نہیں ہوا، ورنہ کیا سے کیا ہو جاتا، کون بیٹھا ہوتا ہے یہاں؟ بس ایک ہی لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ صرف اس کو سنتے ہیں، آپ کے کردار میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ جس دن کردار میں یہ بات آ گئی تو پھر آپ نیت دیکھیں گے، عمل کو نہیں تولیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور اس کا عمل جو ہے ہو سکتا ہے وہ عمل صحیح نہ ہو، لیکن اس کی نیت خراب نہیں ہو سکتی، عمل خراب ہو سکتا ہے۔